یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ. ان کا سادہ سا مفہوم یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. We did not send any messenger but to be obeyed by God's will, but to be followed in accordance with the will of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اسے اوبے کیا جائے، اسے فالو کیا جائے. تو نبی بھیجنے میں اللہ کا مشن یہ ہے، اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اس نبی کی اطاعت کی جائے. نبی کو تو اللہ نے بھیجا مگر اللہ کو کس نے بھیجا؟ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، وہ کہاں ہے؟ یہاں میں دو لطیفے آپ کو سنانے لگا ہوں صرف ان بچوں کی خاطر. یہ انجوائے بھی کریں گے وہ لطیفے سن کر، اور انشاءاللہ اس انجوائمنٹ کے ساتھ اللہ کی ذات پر ان کا عقیدہ بھی پختہ ہو جائے. اور آپ بھی یاد کریں جب کبھی بچوں میں بیٹھیں تو انہیں یہ لطیفے سنایا کریں. ایک کمیونسٹ ملک کے اندر جو کہ اب ختم ہو گیا ہے، جو خدا کو نہیں مانتے، جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں. اس ملک کے اندر ایک استاد کلاس میں پرائمری کے بچوں کو، ابتدائی بچوں کو پڑھا رہا تھا. چونکہ ان کا مشن ہی خدا کے خلاف ہے، مذہب کے خلاف ہے، تو وہ بچوں کو یہ سمجھانے لگا کہ بچوں، کیا میں تمہیں نظر آ رہا ہوں؟ جس طرح میں آپ کے سامنے ہوں، یہ کلاس بیٹھی تھی چھوٹے بچوں کی اور ٹیچر سامنے کھڑا. ٹیچر کہتا ہے بچوں میں تمہیں نظر آ رہا ہوں. تو سبھی بچے 8-10 سال کی پرائمری کلاس کے تھے، وہ کہنے لگے ہاں ٹیچر صاحب آپ ہمیں نظر آ رہے ہیں. استاذ کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں موجود ہوں، چونکہ میں تمہیں نظر آ رہا ہوں اس کا مطلب ہے میں موجود ہوں. پھر استاد نے کہا تمہیں یہ بلیک بورڈ نظر آ رہا ہے؟ اب یہاں تو وائٹ بورڈ آ گئے ہیں جس کے اوپر وہ لکھا جاتا ہے. بچوں نے کہا ہاں ہمیں وہ بلیک بورڈ نظر آ رہا ہے. ٹیچر نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ بلیک بورڈ ادھر موجود ہے تبھی تمہیں نظر آ رہا ہے. پھر اس نے کہا تمہیں میری چیئر نظر آ رہی ہے، یہ کرسی؟ سبھی بچے کہنے لگے ہاں ہمیں نظر آ رہی ہے. استاذ کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیئر موجود ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے. عزیز بچوں غور سے سنو. اب ٹیچر کہنے لگا بچوں مجھے بتاؤ تمہیں خدا نظر آتا ہے جس کا مسلمان دعویٰ کرتے ہیں؟ یعنی یہ ساری تمہید باندھ کر بچوں سے پوچھتا ہے تمہیں خدا نظر آتا ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں ہمیں تو نظر نہیں آتا.
استاد کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کوئی نہیں، اگر ہوتا تو نظر آتا، میں ہوں تمہیں نظر آتا، بلیک بورڈ ہے تمہیں نظر آتا ہے، چیئر ہے تمہیں نظر آتی، لیکن خدا نہیں ہے اسی لیے نظر نہیں آتا۔ اب اللہ جب چاہے تو وہ کعبے کی حفاظت ابابیل پرندوں سے کرا لیتا، جب بڑے بڑے نوجوان چھوڑ جائیں تو جب وہ یہ بات تو اس کی مرضی کی، جب جو چاہتا ہے چھوٹے سے پرندے سے ہاتھیوں کو ختم کرا دیتا۔ اب وہ استاد ہے، پرائمری کے بچوں کو سمجھا رہا ہے، انہی بچوں میں سے قدرت کا ایک کرشمہ، ایک بچہ اٹھتا ہے اور وہ بلیک بورڈ کے سامنے آ جاتا ہے، کہتا ہے استاد صاحب جو کچھ آپ نے کہا ہے میں اس کی اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں تجھے اجازت ہے۔ اسے یقین تھا میری بات اس کے پلے پڑ گئی، کیونکہ نظر نہیں آتا تو خدا نہیں ہے، یہ اسی کی تفصیل کرے گا۔ اب وہ بچہ سامنے آ کر استاد کی جگہ پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے میرے بھائیو کیا میں تمہیں نظر آ رہا ہوں؟ کہنے لگے ہاں تو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا اس کا مطلب ہے کہ میں موجود ہوں۔ پھر وہ بچہ کہتا ہے میرے بھائیوں مجھے بتاؤ تمہیں میرے استاد کی عقل نظر آ رہی ہے؟ یہ استاد کے اندر جو عقل ہے کیا تمہیں نظر آ رہی ہے؟ بچے کہنے لگے نہیں ہمیں تو نہیں دکھائی دے رہی۔ وہ لڑکا کہنے لگا اس کا مطلب ہے استاد میں عقل نہیں ہے، اگر ہوتی تو نظر آتی۔ تو یہ کلیہ غلط ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ کیا روح کسی ڈاکٹر کو نظر آئی ہے آج تک؟ روح کے بغیر تو انسان زندہ نہیں رہتا۔ مقناطیس آپ جانتے ہیں، جب وہ لوہے کی طرف اس کا اشارہ کرتے ہیں تو وہ لوہے کو کھینچ لیتا ہے، لیکن مقناطیس کے اندر جو کھینچنے کی طاقت ہے کیا وہ آج تک کسی کو نظر آئی ہے؟ کیا محبت کسی کو نظر آتی ہے؟ کیا دشمنی کسی کو نظر آتی ہے؟ کیا غصہ کسی کو نظر آتا ہے؟ تو یہ کلیہ غلط ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ یہ کلیہ غلط ہے، اگر یہ مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے ہمارا استاد بے عقل ہے، اس میں عقل نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک انسان آیا، کہنے لگا تم کہتے ہو خدا ایک ہے، یہ دوسرا لطیفہ، پہلا ختم ہو گیا۔ خدا ایک ہے، چلو مان لیتے ہیں خدا ایک صحیح، اس خدا سے پہلے کون تھا؟ حضرت علی سے سوال ہوتا ہے کہ مان لیتے ہیں خدا ایک صحیح، لیکن یہ بتاؤ اس خدا سے پہلے کون تھا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ خدا ایک ہے، وہ ازلی اور ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، اس سے پہلے کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت علی نے فرمایا ابھی سمجھا دیتا ہوں، غور سے سنیے عزیز بچوں۔ حضرت علی کہنے لگے تم میرے سامنے گنتی کرو، کاؤنٹ کرو، 1 2 3 1 2 3 واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ، گنو۔ اس نے تو عربی میں گنا، میں آپ کو اردو میں سناتا ہوں۔ تو اس نے گننا شروع کیا، 1 2 3 4 5۔ حضرت علی کا یہی رک جاؤ۔ حضرت علی فرمانے لگے 5 سے پہلے کون ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا 4۔ پوچھا 4 سے پہلے کون ہوتا ہے؟ کہا 3۔ پوچھا 3 سے پہلے کون ہوتا ہے؟ کہا 2۔ آپ نے فرمایا 2 سے پہلے کون ہوتا ہے؟ کہنے لگا 1۔ پوچھا اب ذرا ہوش سنبھال کے بتاؤ 1 سے پہلے کیا ہے؟ کہنے لگا 1 سے پہلے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت علی نے فرمایا یہی تو ہم کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور اس سے پہلے کچھ نہیں ہوتا۔ جب 1 سے پہلے کچھ نہیں تو خدا ایک ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ یا تم 1 سے پہلے کچھ بتا دو، ہم خدا سے پہلے کی بات بتا دیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ،
مگر اس لیے کہ اس رسول کی اطاعت کی جائے۔ اب رب کا رسول بھیجنے کا مشن کیا ہے؟ بھئی رب نے یہ سلسلہ کیوں شروع کیا؟ قرآن کہتا ہے رب کا مشن ہے کہ نبی کو فالو کیا جائے، نبی کی پیروی کی جائے۔ تو رب کا مشن کیا ہے؟ نبی کی پیروی کی جائے۔ جو انسان نبی کی پیروی نہ کرے، اس کا مطلب ہے وہ رب کے مشن کا مذاق اڑا ہے، وہ رب کے مشن کے ساتھ متفق نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جب رب کا مشن ہی یہ، حدیث تو نہیں جسے کوئی ضعیف کہہ سکے، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ رب کہتا ہے میرا مشن یہ ہے کہ میں نبی اس لیے بھیج رہا ہوں کہ اس کی پیروی کی جائے۔ جو نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے وہ رب کا مشن پورا نہیں کر رہا۔ تو جو انسان رب کا مشن پورا نہ کرے، تم خود بتاؤ رب اس پہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ جو رب کا مشن پورا، اب اس کو مثال سے واضح کر، اگر آپ کے علاقے کا کینڈیڈیٹ امیدوار ووٹ لینے کے مشن پر تمہارے ہاں آئے، ووٹنگ سے ایک دن پہلے کا تمہیں ٹائم دے کہ میں فلاں دن تمہارے ہاں آ رہا ہوں، میرا مشن ہے تمہارے ووٹ لینا۔ اب ووٹنگ سے ایک دن پہلے جب وہ ایئرپورٹ پہ اترے، ہم ہالی فیکس کے سارے لوگ کوچوں اور کاروں کے جلوس میں جائیں، ایئرپورٹ سے اسے ریسیو کریں، اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں، زندہ باد کے نعرے لگائیں، جلوس کی صورت میں اسے ہالی فیکس میں لے آئیں، پھر ہالی فیکس کے ٹاؤن ہال کے اندر، بہت بڑے ہال کے اندر اس کا جلسہ کریں، اسے تقریر کا موقع دیں، زندہ باد کے نعرے لگائیں، ہاتھ اٹھا کر اپنے تعاون کا یقین دلائیں۔ سب کچھ کرنے کے بعد زندہ باد بھی کہا، جلوس بھی نکالا، اب وہ کینڈیڈیٹ بڑا خوش گھر جاتا ہے کہ ہالی فیکس تو اپنا ہے، انہوں نے ہیتھرو سے میرا جلوس نکالا ہے، زندہ باد کے نعرے لگائے، ہاتھ اٹھا کر تعاون کہا ہے، یہ تو وہ میرے ووٹر ہیں۔ اور دوسرے دن اگر اس کینڈیڈیٹ کے بیلٹ بکس سے تمہارے شہر کے صرف 2-3 ووٹ نکلیں یا ایک بھی نہ نکلے، اب تم بتاؤ کہ وہ کینڈیڈیٹ ہالی فیکس والوں کے بارے میں کیا رائے رکھے گا؟ وہ کیا کہے گا؟ بڑی عجیب قوم۔ یہ مثال کے طور پر دے رہا ہوں، میں تمہاری مخالفت نہیں کر رہا، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے پر اٹیک کر رہا ہوں، کسی اور شہر کی مثال لے لیجیے۔ اگر ایک ووٹ بھی نہ نکلے، کل وہ کینڈیڈیٹ کہے گا بڑی عجیب قوم یہ نکلی کہ جب باتوں کی باری آئی تو مجھے سر پہ اٹھا لیا، زندہ باد کے نعرے لگائے، وقت ضائع کیا، جلوس نکالا، ایئرپورٹ تک گئے، پیسہ صرف کیا، لیکن جس مشن کے لیے میں گیا تھا، میں تو گیا تھا ووٹ لینے کے لیے، وہ تو انہوں نے ایک بھی نہیں لیا، یہ بڑی عجیب قوم۔ اب بتاؤ وہ کینڈیڈیٹ